بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبرائیل علیہ السلام سمٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے، یعنی اس قدر جھکے کہ یوں لگتا تھا گویا سر زمین پر لگ رہا ہے، اور ان پر تواضع، عاجزی، خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ ایک انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ پر سلام فرماتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ چاہے تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہے تو آپ بندہ منش پیغمبر کی طرح زندگی بسر کرے۔ فرشتے نے جب یوں اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا اور سوچنے لگے۔ بالآخر آپ کے سامنے گردن جھکائے عاجزی کے ساتھ بیٹھے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ آرزو گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، بندگی اور عاجزی فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا، میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ فرشتہ یہ جواب سن کر آسمان کی طرف رجوع کر گیا، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا، اے جبرائیل، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا، یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھنے کے بعد تم پر اس طرح عجیب و غریب حالت طاری ہو گئی؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے اسی دن سے یہ تجلی الہی میں کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں پیروں کی صف باندھ کر کمال خضوع سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ بھی کبھی اوپر نہیں کرتے، اور ان کے اور پروردگار کے درمیان اس حالت میں بھی 60 پردے حائل ہیں، اور ان پردوں میں سے ایک کے بھی اگر قریب جائے تو جل جائے۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کے روبرو رکھی ہے، اور انہیں اس لوح کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ وہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ لوح خود بخود بلند ہو جاتی ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اس لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی اس کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو وہ مجھے حکم کرتے ہیں، اگر وہ میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو انہیں حکم کر دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت کے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ تو عرض کیا، ہواؤں کو چلانے اور لشکر کی جیت اور شکست پر مقرر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میکائیل علیہ السلام کس چیز پر مقرر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، بارش اور نباتات پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ملک الموت کس چیز پر مقرر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جب اسرافیل علیہ السلام نیچے آئے تو میں نے خیال کیا کہ اب قیامت قائم ہونے کا وقت ہے اور ڈر گیا، اور میری حالت میں تبدیلی آپ نے دیکھی وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہی معجز فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے
جو اپنے منہ میں سر لیے ہوئے ہیں، جیسے ہی انہیں حکم ہوگا یہ اسے پھونک دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ روایات کے مطابق اس حوالے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ آپ قرب منزل لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر انہیں جاننے میں سب سے آگے ہیں۔ یہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام پر حکم چلاتے ہیں، یعنی انہیں دیے گئے کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ روح کے افراد آخرت کی اصلاح، انواروں اور برکات کے ساتھ عبادت گزاروں، نیک لوگوں کی امداد اور ظالموں اور فرعونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہے۔ اور جہاں تک حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قرآن پاک میں ذکر کی بات ہے تو آپ کا نام قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں، صرف سور پھونکنے کا ذکر آیا ہے۔ البتہ حدیث کی کتابوں میں آپ کے نام کا ذکر آیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب خاص فرشتوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملائکہ، انبیاء، صحابہ، رسولوں کے معاملے میں بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ، شکریہ۔